بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مضاف کے قواعد پڑھے تھے۔ آج ہم مضاف کے ابواب پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے ابواب مضاف۔ سب سے پہلے مضاف ثلاثی، اور ثلاثی میں سے بھی ابواب ثلاثی مجرد۔ باب نمبر 1 ہے باب ناصر ینصر سے ذب یذب ذبن دور کرنا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کی گردان بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے باب ضرب یضرب سے فر یفر فرارا بھاگنا۔ نمبر 3 باب سمع یسمع سے مسا یمس مسن چھونا۔ ایک فائدہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مضاف ثلاثی صرف اصول ابواب سے استعمال ہوتے ہیں، البتہ چند مثالیں کرما سے بھی اس کی استعمال ہیں، یعنی یہ 3 باب زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور بعض مثالوں میں کرما باب بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد ابواب ثلاثی مزید فی۔ باب نمبر 1 ہے باب افعال سے امدہ یمد امدادن مدد کرنا۔ باب تفعیل سے جدد یجدد تجدیدن نیا کرنا۔ باب مفاعلہ سے حاج یحاج محاجدن حجت بازی کرنا۔ باب تفاعل سے تسلل یتسلل تسللا کھسکنا۔ باب تفاعل سے تضاد یتضاد تضادن باہم مخالف ہونا۔ باب افتعال سے اضطر یضطر اضطرارا مجبور کرنا۔ باب استفعال استقر یستقر استقرارا قرار پانا۔ باب انفعال سے انسد ینسد انسدادا بند ہونا۔ جی اس کے بعد رباعی کے ابواب ہیں مضاف رباعی۔ باب فعلل جیسے مزمزہ یمزمز مزمزۃ کلی کرنا۔ باب تفعلل جیسے تمزمزہ یتمزمز تمزمزا کلی کرنا۔ جی اس کے بعد اب ہم پہلا باب ناصر ینصر سے ذب یذب ذبن اس کی صرف صغیر پڑھیں گے۔ ذب یذب ذبا فهو ذاب وذب یذب ذبا فذاک مذبوب ما ذب ما ذب لم یذب لم یذب لم یذب لم یذبب، ایسے ہی لم یذب لم یذبی لم یذب لم یذبب۔ تو یہ کل ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اگر پیش آ جائے تو 4 طرح یہ صیغہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی لا یذب لا یذب لن یذب لن یذب لا یذبن لا یذبن لا یذبن لا یذبن لا یذبن لا یذبن الامر من ذب ذبی ذب اذبب لتذب لتذبی لتذبی، بلکہ یہ صیغہ ہے لتذب لتذبی لتذب لتذبب لیذب لیذبی لیذب لیذبب، تو یہ بھی ایک ہی صیغہ 4 طرح استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہی لیذب لیذبی لیذب لیذبب، ایسے ہی ذبن لتذبن لیذبن لیذبن ذبن لتذبن لیذبن لیذبن، والنہج من لا تذب لا تذبی لا تذب لا تذبب، تو یہ بھی ایک ہی صیغہ 4 طرح۔ لا تذب لا تذبی لا تذب لا تذبب لا یذب لا یذبی لا یذب لا یذبب لا یذب لا یذبی لا یذب لا یذبب لا تذبن لا تذبن لا یذبن لا یذبن لا تذبن لا تذبن لا یذبن لا یذبن۔ الظرف من مذب والآلۃ من مذب ومذبۃ ومذباب، وافعال التفضیل المذکر من اذب والمؤنث من ذبا۔ تو آج کے سبق کے اندر تو ہم نے صرف صغیر پڑھی ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اسی باب سے اس کی صرف کبیر پڑھیں گے، جس کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں مضاف کی صحیح طریقے سے پہچان ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔